اللہ صمد کا یہ وظیفہ روزانہ ایک خاص وقت میں صرف 41 بار میرے بھائیوں میری بہنوں پڑھنے کے اگر آپ کو فائدے پتہ چل جائیں تو زندگی میں کوئی ایسا دن نہ گزرے گا کہ اس عمل کو نہ پڑھو۔ جتنے کمالات اس عمل کے ہیں، اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں، میں نے اس سے زیادہ مجرب ترین عمل اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، تنگ دستی ہو، بے روزگاری ہو، مالی حالات انتہائی خراب ہوں، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہوں، رزق کی بندش ہو، قرضوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، اچھے رشتوں کی تلاش میں ہو، من پسند رشتے چاہتے ہو نہیں آتے، رشتوں کی لائن لگا دینے والا مجرب ترین عمل تمہیں بتلانے لگا ہوں۔ دنیا کے چاہے جس شہر میں ہو، جس گاؤں میں ہو، جس گلی میں ہو، جس محلے میں ہو، میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل زندگی میں ایک بار پڑھ لینا۔ اگر ناکام ہو جاؤ تو پھر مجھے کہنا۔ ساری زندگی وظائف پڑھ لیے، اعمال کر لیے، لیکن آج تک کسی عمل سے، کسی وظیفے سے تمہیں فائدہ حاصل نہ ہوا ہو تو خدا را میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل زندگی میں ایک بار کر کے دیکھ لینا۔ ساری زندگی دعائیں دو گے، ساری زندگی کے تمہارے وظائف اور اعمال ایک طرف، ساری زندگی کی تسبیحات ایک طرف، اور آج کا میرا تم کو دیا ہوا ساتھیوں بھائیوں بہنوں اللہ صمد کا یہ خصوصی عمل ایک طرف۔ اللہ صمد کا وظیفہ تو آپ لوگوں نے اپنی اپنی زندگیوں میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو آپ کو عمل بتاؤں گا اللہ صمد کا، اس عمل کو پڑھنے والا ساری زندگی رزق اور دولت میں کھیلتا ہے۔ ساری زندگی کے آپ کے وظائف، اعمال ایک طرف، اور آج کا میرا آپ کو دیا ہوا اللہ صمد کا مجرب ترین عمل ایک طرف۔ اس عمل کو دنیا کے جس شہر میں ہو، جس گاؤں میں ہو، جس گلی میں ہو، جس محلے میں ہو، میرے بتلائے ہوئے طریقے پر خدا را زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھ لینا، ساری زندگی دعائیں دو گے۔ آج میرے بھائیوں میری بہنوں بیماریوں میں ہو، شدید مشکلات میں ہو، دنیا کے جس شہر، گاؤں، گلی، محلے میں ہو، کئی ایسی میری بہنیں ہیں، کئی ایسے میرے بھائی ہیں جو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر امیر بن جائیں، دولت مند بن جائیں، کرایوں کے مکان میں ہیں تو چاہتے ہیں کہ جان چھوٹ جائے، پیسہ آ جائے تو اپنا ذاتی مکان خرید لیں۔ تو آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، پریشان بھائیوں کو ایک ایسا آزمودہ ترین عمل بتاؤں گا، ایک ایسا مجرب ترین عمل بتاؤں گا کہ جس عمل کو پڑھتے ہی فوری طور پر حالات بدل جاتے ہیں، جس عمل کو پڑھتے ہی فوری طور پر تنگ دستیاں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس گھر کا بچہ بچہ اللہ پاک کے حکم سے دولت مند بن جاتا ہے۔ دولت اور پیسوں کے لیے میرے بھائیوں میری بہنوں اگر تو تم مارے مارے گھوم رہے ہو، رزق اور دولت کے لیے میرے بھائیوں میری بہنوں اگر تم شدید پریشانیوں میں ہو، تنگ دستی میں ہو، فقیری میں ہو، اور فوری طور پر اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، فوری طور پر اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو، خوشیاں چاہتے ہو، اپنی بڑی سے بڑی حاجت کو، مراد کو پورا کرنا چاہتے ہو، تو میرا بتلایا ہوا یہ دولت کی بارش کا، یہ پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وہ عمل ہے کہ جو بے اولاد لوگ ہیں، جو کئی سالوں سے علاج کروا کروا کر تھک چکے ہیں، انشاءاللہ اولاد جیسی نعمت سے فوری طور پر مالا مال ہو جائیں گے۔ جو تنگ دست ہیں انشاءاللہ ایک ہی دن کے اندر اندر ان کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ گھروں میں فاقے ہیں، مالی حالات اگر انتہائی خراب ہیں، فوری طور پر ایمرجنسی طور پر اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، اپنے گھر میں سکون چاہتے ہو، خوشیاں چاہتے ہو، اپنی بڑی سے بڑی حاجت اور مراد کو پورا کر دینا چاہتے ہو، تو خدا را میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل زندگی میں ایک بار ضرور کر لینا۔ انشاءاللہ فوری طور پر تمہارے حالات بدل جاویں گے، انشاءاللہ فوری طور پر تمہاری تنگ دستیاں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور گھر میں چاروں طرف سے رزق اور دولت آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ آج تک جس نے بھی پڑھا اللہ صمد کا وظیفہ تو آپ نے زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جس خاص طریقے سے، جس خاص ترتیب سے آپ کو اللہ صمد کا وظیفہ بتاؤں گا، اگر آپ نے آج میرے بتلائے ہوئے طریقے پر چند گھڑیاں، چند سیکنڈ نکال کر یہ عمل کر لیا تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں
میں سمجھتا ہوں آپ سے بڑا خوش نصیب شخص شاید دنیا میں اور کوئی نہ ہو کہ جس کو موقع بھی ملا ساتھیوں بھائیوں بہنوں اور اس نے یہ عمل کر لیا۔ میں نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ عمل کئی دوستوں کو بتایا ہے اپنی زندگی میں۔ میں نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہ عمل بتایا ہے۔ جب بھی کوئی تنگ دستی میں، پریشانی میں، غربت میں، غریبی میں، لاچاری میں کوئی دکھیارا پریشان بندہ یا بندی مجھ سے رابطہ کرتا ہے کہ ہمیں کوئی عمل بتائیں، وظیفہ بتائیں، حالات بے حد خراب ہیں، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، لاچاری ہے، گھر میں بے سکونی ہے، حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، گھر میں سکون چاہتے ہیں، خوشیاں چاہتے ہیں، تو وہ میری بہنیں اور وہ میرے بھائی آج ہی اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتلایا ہوا یہ چند سیکنڈ کا چھوٹا سا عمل آج ہی پڑھ لینا۔ ویسے اس عمل کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں جب چاہو جس دن چاہو پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں، کسی قسم کی کوئی جگہ کی وقت کی کسی قسم کی نہ دن کی پابندی ہے۔ سال کے 365 دن موجود ہیں، جب چاہو پڑھ لو۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا۔ اگر بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر پڑھو گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے چند گھڑیوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے جہاں دل کرے وہاں بیٹھنا، درود پاک پڑھنا اور اس عمل کو شروع کر دینا۔ درود پاک لازمی پڑھنا، اور جو بہتر لگے، جو پڑھنا چاہو وہ درود پاک پڑھنا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور اس خاص عمل کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ دنیا جہاں میں اب تک لاکھوں کروڑوں لوگ اس عمل کو پڑھ کے کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ جب بھی کوئی دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، بے روزگاری میں کوئی دکھیارا پریشان بندہ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اپنی کسی بھی پریشانی کے لیے یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں میں نے ایسے لوگوں کو بتایا ہے جو سمجھ لیں کہ ایک طرف سے بیماریوں میں گھرے ہوئے تھے، ایک طرف سے قرضوں میں گھرے ہوئے تھے، ایک طرف سے تنگ دستی تھی، گھروں میں فاقے تھے، پریشانیوں میں ڈوب چکے تھے، یعنی کہ کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی جو ان کی زندگی میں نہ ہو۔ ہر طرف سے پریشانیوں میں، بیماریوں میں، تنگ دستیوں میں، قرضوں میں گھرے ہوئے لوگ، آپ یقین جانے یا نہ جانے، ایک دو تین دن کے اندر کسی نے ایک دن کا عمل کیا، حالات بدل گئے، کسی نے 2 دن کا عمل کیا، حالات بدل گئے۔ نہ جانے اس عمل میں ایسا کیا جادو ہے کہ جب بھی کوئی دکھیارا پریشان بندہ اپنی کسی بھی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، مراد کے لیے، پریشانی کے لیے، تنگ دستی میں، غریبی میں، فقیری میں، لاچاری میں اس عمل کو پڑھتا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تو رب کریم فوری طور پر اس عمل کے پڑھنے والوں کے حالات بدل دیتے ہیں۔ وہ جو مانگتا ہے رب کریم اس کی خالی جھولیوں میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ یہ عمل خالی جھولیوں کو رزق اور دولت سے فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس عمل کے پڑھنے والوں کے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دولت مند بنتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کے لاکھوں کروڑوں کے قرضے یقین جانے یا نہ جانے ایک دن میں ادا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج اگر ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس قدر حالات خراب ہیں آپ کے کہ پوری دنیا نے، اپنوں نے، پرایوں نے، دوستوں نے، رشتہ داروں نے اگر تم سے منہ پھیر لیا ہے، تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو ابھی اسی وقت کوشش کرنا، ویسے پابندی تو نہیں کہ ابھی ہی پڑھنا ہے، لیکن کوشش کرنا، کیونکہ جتنا جلدی تم اس عمل کو پڑھ لو گے اتنا ہی میرے بھائیوں میری بہنوں فوری طور پر کامیابیوں کو حاصل کر لو گے۔ جتنا جلدی تم اس عمل کو پڑھ لو گے انشاءاللہ اتنا ہی جلدی اپنی زندگی میں سکون کو حاصل کر لو گے، کیونکہ یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں شاید کسی کو آپ پیسے بھی دے دو نا تو بھی شاید آپ کو کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی یہ عمل نہ بتائے۔ اب عمل کی جانب چلتے ہیں۔ اس سے پہلے گزارش کروں گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، چینل پر نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ روزانہ نیو وظائف کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس عمل کو آپ لوگ کسی بھی ایک جگہ پر سکون سے بیٹھ کر پڑھ لیں۔
اور ایک مرتبہ اگر عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو یاد رکھیے گا جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا. پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے. بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر پڑھو گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو چند گھڑیوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے کہ جب تک عمل کریں کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ کرے. پوری توجہ، پورا دل، دماغ، یقین عمل کی جانب ہونا چاہیے. بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر تو عمل پڑھو گے تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. سب سے پہلے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، عمل کو شروع کیجیے گا درود پاک پڑھ کے. درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجیے گا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجیے گا. صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجیے گا، یا جو بھی تمہیں بہتر لگے، جو تم پڑھنا چاہو. دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تم وہ درود پاک پڑھنا اور اس خاص عمل کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھنا شروع کر دینا. درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر جب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اس عمل میں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کا پہلا وظیفہ شامل کر دینا ہے. 3 سے 4 وظائف پر مشتمل ہے یہ پورا کا پورا عمل، جس کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے. طریقہ عمل کا ایک ہی ہے، چاہے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں، کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھیں. آخر میں آپ نے اپنی پریشانی کے لیے، اپنی تنگ دستی کے لیے، بیماری کے لیے اللہ پاک سے جو بھی حاجت ہو، مراد ہو، اس کے لیے دعا مانگ لینی ہے. عمل کا طریقہ کار ایک ہی ہے، چاہے ایک پریشانی ہو، چاہے 1000 پریشانیاں ہوں، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے ہزاروں حاجت ہو، دعا ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے کسی ایسی جگہ بیٹھیے گا کہ جب تک عمل کریں، آدھی پونی منٹ جو بھی لگے عمل کو پڑھنے میں، جب تک عمل کریں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ ایک طرف وظائف پڑھ رہے ہوں، ساتھ میں دنیا داری میں لگے ہوں، ایک طرف عمل کیا جا رہا ہو، ساتھ میں فون پر باتوں میں لگے ہوں، تو اس طرح عمل کبھی اثر نہیں کرتا. اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیے گا. درود پاک پڑھیے گا ایک مرتبہ کوئی سا بھی، اور درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس عمل کے اندر جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو شروع کر دینا ہے. درود پاک پڑھتے ہی ایک مرتبہ کم سے کم پڑھیے گا، اور اس سے زیادہ جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اور درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اس عمل کے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، وظائف کو پڑھنا شروع کر دینا ہے. جیسے ہی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو اب آپ نے فوری طور پر، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کا پہلا وظیفہ، رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ، اس عمل میں شامل کر دینا ہے. یہ وظیفہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنے انداز سے پڑھیے گا، جو بھی آپ کا انداز ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے یہ وظیفہ اس عمل میں اللہ اکبر کا، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے نمبر پر شامل کرنا ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو 7 مرتبہ پہلا وظیفہ اللہ اکبر کا اس عمل میں آپ نے شامل کر دینا ہے. جب 7 ٹائم 7 مرتبہ اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھیں تو اسی وقت اس عمل میں اب جو وظائف پڑھیں گے، مطلب وظیفہ پڑھیں گے، یہ وظیفہ بھی بڑا کمال کا ہے اور بالکل مختصر سا وظیفہ ہے کہ جتنے بھی وظائف ہیں ان کو بندہ اگر اس پورے عمل کو ایک دن میں ایک بار پڑھ لیں کافی ہے، اور چاہیں تو روزانہ کنٹینیوسلی جتنے دن تک چاہیں پڑھیں، کوئی پابندی نہیں. اور ویسے بھی اس عمل کو جو ایک بار زندگی میں پڑھتا ہے، یقین کریں یا نہ کریں، ساری زندگی پھر وہ بندہ اس عمل کو چھوڑتا نہیں، ساری زندگی پھر اس عمل کا عاشق بن جاتا ہے. کیونکہ اس عمل کے جتنے کمالات ہیں، فائدے ہیں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں،
جو بندے کو پڑھنے والے کو حاصل ہوتے ہیں پھر وہ اس عمل کو چھوڑتا نہیں۔ میں نے لوگوں کی بڑی پریشانیوں کو دور، حاجتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس پڑھنے والوں کو میں خود بھی جب یہ عمل کبھی دیتا ہوں پڑھنے کے لیے تو ایک گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر عمل کریں گے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے، کامل بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا، سچے دل سے، پورے یقین سے درود شریف پڑھ کے عمل کا آغاز کیجیے گا۔ عمل کو پڑھتے وقت کسی سے بات چیت مت کیجیے گا۔ عمل کو پڑھتے وقت اپنی توجہ کو عمل کی جانب سے نہ ہٹائیے گا۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے اس عمل کو نہ پڑھیے گا۔ شروع میں درود شریف لازمی پڑھیے گا اور آخر میں بھی کم از کم ایک مرتبہ جب شروع میں درود پاک پڑھ لیں کوئی سا بھی، تو پہلا وظیفہ 7 مرتبہ اللہ اکبر کا وظیفہ پہلا اس عمل میں 7 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، چاہے زبانی کاؤنٹ کریں۔ اللہ صمد کا وظیفہ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر اس عمل میں پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھ لیا 7 بار، تو اب آپ نے جو وظیفہ اس اسکرین پر آپ کو شروع سے دکھ رہا ہے اللہ صمد کا، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد۔ اپنے انداز میں پڑھیے گا اللہ صمد، اللہ صمد۔ 41 ٹائم، 41 بار اللہ اکبر کا وظیفہ اس عمل میں شامل کر لیجئے گا۔ جب 41 مرتبہ 41 ٹائم اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل میں فوری طور پر اب جو وظیفہ پڑھنا ہے، 2 وظائف آپ نے پڑھ لی ہیں۔ پہلا وظیفہ درود پاک پڑھتے ہی اللہ اکبر کا 7 مرتبہ، اور دوسرا وظیفہ آپ نے اللہ صمد کا 41 ٹائم پڑھ لیا۔ تو اب تمام میری بہنیں، تمام دوست، ساتھی، احباب، اب آپ نے اس عمل کے اندر کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اب ایک اور وظیفہ، اس پورے عمل کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ عمل کو پڑھتے وقت درمیان میں وقفہ نہیں لینا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر گئے آئے گئے، اس طرح نہیں۔ ایک بار بیٹھ گئے، ان تمام وظائف کو پڑھ لیا جس تعداد میں، جس ترتیب سے بتایا، اور آخر میں دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، گھر میں، زندگی میں دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ دولت سے زندگی کو بھر دینے والا ایسا مجرب ترین عمل میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جس کو پڑھتے ہی فوری طور پر حالات بدل جاتے ہیں، کہ جس عمل کو پڑھتے ہی بڑی سے بڑی حاجتیں، مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، تنگ دستیاں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے اللہ صمد کا وظیفہ بھی پڑھ لیا 41 ٹائم، تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اب آپ نے جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، تیسرے نمبر پر چھوٹا سا وظیفہ ہے، آسان سا وظیفہ ہے، اور اس عمل کا سب سے آخری وظیفہ ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑیں، اور اس عمل کی اجازت بھی عام ہے۔ کوئی لائک، کومنٹس کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس عمل کی تمام میرے بہن بھائیوں کو اجازت عام ہے۔ آخر میں آپ نے جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اپنے انداز سے پڑھیے گا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ آپ نے یہ وظیفہ اس عمل میں یا ارحم الراحمین کا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، صرف اور صرف آخر میں 21 بار 21 ٹائم پڑھ کے
وہی درود شریف شروع میں جو پڑھا تھا آخر میں ایک بار پڑھیے گا، اور اللہ پاک سے جو بھی حاجتیں، مرادیں، پریشانیاں ہوں اس کے لیے خوب دعائیں کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔